فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین. بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجے بر محمد ظاہر ہے کہ ماشاء اللہ مسلسل مجلسیں ہیں ابھی. اس کے بعد بھی شاید ایک مجلس مجھے خطاب کرنا پڑے گا، حاضری دینا پڑے گی، اور بھی سفر سے بھی آ رہا ہوں اسی لیے. تو بہرحال جتنی ہمت ہے اس وقت اتنا بیان آپ کی خدمت میں ہے. مشہور معروف آیت کریمات بنیادی حیثیت جو رکھتی ہے قرآن مجید میں، وہ اللہ کا یہ اعلان کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. یہی وہ دین ہے، یہی وہ قانون حیات ہے، یہی وہ قانون زندگی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور قانون حیات قابل قبول نہیں ہے اللہ کے لیے، کیونکہ دوسری آیت میں پھر صاف اعلان ہو رہا ہے کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ قابل قبول اگر کوئی دین ہے اور جو اللہ نے قانون حیات بھیجا اس کا نام ہے اسلام. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں کیا بنیادی فرق ہے. یہ تو بہت سے امتیازات ہیں اور خصوصیات ہیں. میں صرف ایک پہلو عرض کروں گا، وہ بھی اختصار سے، کیونکہ اس پہلو کے لیے بھی پورا شرح چاہیے. آپ دیکھیں کہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں جو عبادت کا تصور ہے اور جو اسلام میں عبادت کا تصور ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دوسرے مذاہب میں عبادت تنہائی میں ہونا چاہیے، جنگلوں میں ہونا چاہیے، پہاڑوں کی کھو میں ہونا چاہیے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں ہونا چاہیے. جتنی آبادی سے دور ہٹ کر عبادت ہوگی ان کی نظر میں اس عبادت کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہے، اتنی ہی عبادت کا مرتبہ بلند ہے کہ جتنی ایکانت میں ہوگی، وہ تنہائی میں ہوگی، سماج سے ہٹ کر ہوگی، سوسائٹی سے کٹ کر ہوگی، وہ اتنی ہی بلند مرتبہ عبادت کیا سمجھی جاتی ہے. لہذا ابرار کے معاملے میں تو کوئی مناسب نہیں ہے، لیکن جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، غاروں میں ان کی پوری پوری زندگی بسر ہو جاتی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کی زندگیاں بسر ہوتی ہیں اور پوری پوری زندگی بسر کر دیتے. وہاں معلوم ہے کہ سماج سے، سوسائٹی سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. معلوم بہترین عبادت ہے، وہ بہترین عبادت ہے. لیکن اسلام نے بالکل برعکس تصور پیش کر دیا، عبادت کا بالکل برعکس تصور پیش کیا. ان کا جتنا اکیلا ہو اتنی ہی عبادت بلند، اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ، اتنا ہی ان کے پالنے جو ان کا خدا ہے اس کی نظر میں عبادت کا مرتبہ بلند ہے. لیکن یہاں بالکل برعکس نظریہ ہے کہ اگر اکیلے نماز پڑھو گے تو ثواب کم ہے، یا جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو ثواب بڑھتا چلا جائے گا. جتنی جماعت کی تعداد بڑھتی جائے گی اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک سلوات بھیجو. تو معلوم ہے کہ یہاں بالکل برعکس نظریہ پیش کر دیا عبادت کا. یہاں تک کہ اعلان ہوا کہ جو مسجد کا ہمسایہ ہے وہ ہمسایہ مسجد کے رہتا ہے، وہ اگر گھر میں نماز پڑھا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے. جائے مسجد میں نماز پڑھے، سب کے ساتھ پڑھے، اور اس کے بعد جمعے کی نماز رکھ دی تاکہ پورا شہر ایک جگہ جمع ہو.
عیدین رکھ دی تاکہ آس پاس کی آبادیاں بھی آ جائیں، اور پھر ہر تاکہ ساری دنیا کے لیے سلمان الدفاع جمع ہو جائے. تو عبادت بھی ہے اور اجتماعیت بھی ہے، ساتھ ساتھ اتحاد بھی ہے، آپس میں میل و محبت کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر الگ الگ رہیں گے تو آپس میں نفرتیں پیدا ہو سکتی ہیں، دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن جب بار بار ملیں گے تو نفرتیں ختم ہوں گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی. جب دوری ہوتی ہے تو دوسرے غلط فہمیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور دوری ہونے کی وجہ سے غلط فہمی دور نہیں ہو پاتی. لیکن جب آپس میں بار بار ملیں گے تو پھر کوئی غلط فہمی بھی پیدا نہیں کر پائے گا. اس سلوات میں بھی غلط آواز. اور عجیب نماز کا عجیب انداز ہے کہ کوئی اس میں تفریق نہیں ہے. بادشاہ کدھر ہے، حاکم کدھر ہے، غلام کدھر ہے، آقا کدھر ہے، دولت مند کدھر ہے، فقیر کدھر ہے، غریب کدھر ہے، عالم کدھر ہے، جاہل کدھر ہے. یا آپ دیکھیں ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. وہاں کے اوپر بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے اور اسی صف میں غلام بھی کھڑا ہوا ہے. اور جس وقت سجدہ کرتا ہے تو آگے کھڑا ہوا ہے ایک مزدور، پیچھے کھڑا ہوا ہے دولت مند. جہاں پر مزدور کے قدم ہوتے ہیں وہاں دولت مند کا سر ہوتا ہے. ایک سلوات بھیجے ایک سلوات بلند آواز صدر محمد. عجیب عجیب عبادت کا تصور ہے جو کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مکتب فکر میں نہیں ہے، جو اسلام نے پیش کر دیا کہ عبادت بھی ہے، اسی ساتھ اجتماعیت بھی ہے. اور جہاں نماز عبادت ہے، جو عوام الناس کی خدمت ہے، وہ اس سے بڑھ کر عبادت ہے، وہ اس سے بڑھ کر عبادت ہے. ایک شخص طواف کر رہا تھا، دوسرے شخص نے اس کو پکارا، آواز دی میری مدد کے لیے آ جاؤ. وہ طواف کرتا رہا، اس کی آواز پہ نہیں گیا. چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما. امام نے اس سے کہا کہ وہ تمہیں آواز دے رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے اس کی آواز کے اوپر؟ کہا آپ دیکھ رہے ہیں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو کعبے کا طواف کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کسی بندے خدا کی مدد کرنا کعبے کے طواف سے افضل ہے. ایک سلوات میں بھی ہو رہا. اور کسی مجلس کو میں نے عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم پہلو ہے جو پہنچنا چاہیے دنیا تک. آپ دیکھیں کہ اسلام کے لیے مشہور ہے کہ صاحب قتل و غارت گری کا مذہب ہے. اس میں یہ ہے کہ جو غیر مسلم اس کو مار ڈالو، قتل کر دو، گلا کاٹ دو اس کو. اسلام جو ہے برداشت نہیں کرتا، کسی کافر کو برداشت نہیں کرتا. نہیں، بالکل برعکس مسئلہ ہے. آپ دیکھیے سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز سمجھی جاتی ہے. نماز سب سے بڑی عبادت، سب سے بہترین عبادت. کسی منزل میں نماز معاف نہیں ہے، کسی موقع محل پر نماز معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، اشاروں سے پڑھو، ہاتھ کے اشارے سے پڑھو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو. توجہ رہے، کسی مقام پر معاف نہیں ہے. اگر نجس ہو تم اور نجاست دور نہیں ہو سکتی ہے تو اس وقت نماز پڑھ لو، بعد میں قضا ادا کر دو اس کی. اس وقت معاف نہیں ہے تمہارے. نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے تمہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگی، بعد میں اس کی ادا کرنا ہوگا. نماز کبھی معاف نہیں. عجیب چیز ہے، بچے سے ڈوبتے ہوئے پر بھی نماز واجب ہے. توجہ ہے، عجیب چیز ہے. بچوں کو تعجب ہوا سن کے لوگ سنے شریعت کا حکم. اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو، اگر نماز نہیں پڑھی ہو تو ڈوبتے ڈوبتے اشاروں میں نماز پڑھتا رہے. ارے عجیب چیز ہے، ڈوبتے ڈوبتے اشاروں سے نماز ادا کرے تو ڈوبنے والے پر بھی نماز معاف نہیں.
ڈوبنے والے پر بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن عجیب شریعت کا حکم ہے، عجیب شریعت کا حکم ہے کہ جب خود ڈوب رہے ہو تو ڈوبتے ہوئے نماز پڑھو، لیکن اگر کوئی دوسرا ڈوب رہا ہو تو نماز تو ڈوبتے ہوئے سے بچاؤ۔ ایک سلمان بھیجے آواز محمد بات۔ اب نماز اب نماز عبادت نہیں ہے، اب نماز عبادت نہیں ہے، اب ڈوبنے والے کو بچانا عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھتا رہا اور ڈوبنے والا ڈوب گیا تو سخت ترین گناہگار ہوگا، یہ سب اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مگر یہاں پر بھی عجیب بات ہے، ضروری نہیں کہ ڈوبنے والا مسلمان ہو۔ اس لیے کسی بھی علم دین سے ضروری نہیں کہ ڈوبنے والا مسلمان ہو، مسلمان ڈوب رہا ہو تب بھی نماز توڑ دو، غیر مسلم ڈوب رہا ہو تب بھی نماز توڑ دو، کافر ڈوب رہا ہو تب بھی نماز توڑ دو، ارے ملحد ڈوب رہا ہو تب بھی نماز توڑ دو، کیونکہ اب نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، ڈوبتے کو بجانا واجب ہے۔ ایک سلوات بھیجے بڑا یہ ہے عبادت کے تصور اسلام میں کہ اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں عبادت الگ ہے اور ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں عبادت الگ، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ آپ دیکھیں اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ پریکٹیکل مذہب ہے اسلام، اسلام دین عمل ہے۔ دوسرے مذہبوں میں کیا ہے آپ جا کے دیکھیں جاؤ، جو ملے ٹھیلے ان کے ہوتے ہیں، معلوم کوئی صاحب آئے ہیں جن کا ہاتھ بالکل سوکھ گیا، ہاتھ جو اٹھایا انہوں نے تو بھی ہلایا ہی نہیں اس کو، یہاں تک کہ اتنی دن تک وہ ہاتھ اٹھائے رہے کہ دوران خون ختم ہو گیا۔ ظاہر جب عمل ہی نہیں ہوگا تو دوران خون بھی نہیں ہوگا، لہذا اب وہ دوران خون جو ختم ہوا تو ہاتھ سوکھ گیا، کیونکہ عمل ہی سے خون کا دوران ہوتا ہے، لہذا اگر عمل نہیں ہے تو دوران خون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ معلوم ہاتھ سوکھ گیا بالکل، اب وہ خون بھی حرکت دینا چاہے ہاتھ کو تو حرکت نہیں دے سکتے، بالکل سوکھ گیا ہاتھ۔ معلوم صاحب بہت بڑے عبادت گزار ہیں، بہت بڑے ہاتھ سکھا لیا اپنا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے تو مہینہ بھر تک ایک ہی ٹانگ پر کھڑے ہوئے ہیں، حرکت ہی نہیں کر رہے ہیں، تو معلوم وہاں عبادت میں بے عملی ہے۔ ارے توجہ رہے، وہاں عبادت میں بے عملی ہے اور یہاں عبادت میں عمل ہے۔ نماز بھی پڑھو تو ساکت نہیں رہ سکتے، قیام بھی کرو، قعود بھی کرو، رکوع بھی کرو، سجدے بھی کرو، عبادت بھی کرتے جاؤ اور عمل بھی انجام دیتے جاؤ۔ سلمان بھیجے بڑا آواز سے محمد تو اسلام پریکٹیکل ہے۔ میں نے کہا کم وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہمیشہ تھیوری پہلے ہوتی ہے، پریکٹیکل بعد میں ہوا کرتا ہے۔ یہاں بچے ماشاءاللہ موجود ہیں، اسکول میں پڑھتے بھی ہوں گے، اسکول کے جو پڑھے ہوئے وہ موجود ہیں یہاں، کہ کبھی ایسا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ پریکٹیکل پہلے ہو جائے اور تھیوری بعد میں پڑھائی جائے۔ ہمیشہ آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے، پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے، بعد میں پریکٹیکل ہوتا ہے، پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے، تھیوری پہلے ہوتی ہے۔ لیکن اسلام نے عجیب انداز سے پیش کیا ہے، اپنے کو عجیب انداز سے پیش کیا ہے۔ اسلام میں یہاں بھی معاملہ الٹا ہے، ارے بہت توجہ چاہوں گا، اسلام میں یہاں بھی معاملہ برعکس ہے، یہاں بھی معاملہ الٹا ہے۔ پہلے تھیوری ہوتی ہے، بعد میں پریکٹیکل ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے عجیب انداز سے اسلام کو پیش کیا ہے۔ رسول نے 40 سال تک پریکٹیکل پہلے کیا ہے، قرآن تھیوری بن کر بعد میں آیا۔ سلمان بھیجے رونا محمد والے
پریکٹیکل پہلے ہے، تھیوری بعد میں ہے. قرآن کیا ہے؟ تھیوری ہے. رسول کا 40 سال کا عمل پریکٹیکل ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب، میں پوری توجہ چاہوں گا پڑھے لکھے بننے کے لیے جو ہیں، ہمیشہ کتاب پہلے ہوتی ہے اور انقلاب بعد میں ہوتا ہے. داس کیپٹل مارکس کی پہلے تھی، روس کا انقلاب بعد میں آیا. بہت توجہ چاہوں گا. داس کیپٹل پہلے کتاب لکھی مارکس نے، روس کا انقلاب بعد میں آیا. روسوں کی کتابیں پہلے تھیں، فرانس کا انقلاب بعد میں آیا. تو کتاب پہلے ہوتی ہے، انقلاب بعد میں آتا ہے. مگر اسلام نے انقلاب کا نظریہ الٹ دیا. ارے یہاں پریکٹیکل پہلے ہے، قرآن تھیوری بن کر بعد میں آ رہا ہے. ایک سلوات بھیجے یا عملی نمونے پہلے ہیں، کتاب بعد میں آ رہی ہے. عمل پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے. اور عجیب بات ہے، دوسرے رہبر جو ہیں وہ دوسروں سے مطالبے تو کرتے رہتے ہیں مگر خود عملی نمونہ نہیں بنتے. آپ یاد رکھیے، کتنی حسین تھیوری کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت نظریہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر نظریہ پیش کرنے والا عملی نمونہ نہیں ہے تو تھیوری جو ہوتی ہے وہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہے. وہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہے. نہیں، سامنے کی مثال بہت پرانی مثال نہیں ہے، ابھی جلدی کی مثال ہے. کمیونزم کا نظام کتنے خوبصورت نظریات کے تحت قائم کیا گیا تھا. مزدوروں کی حکومت ہوگی، مزدوروں کی حکومت ہوگی، غریبوں کی حکومت ہوگی، سب کو برابر کا حق دیا جائے گا. دنیا میں 95% مزدور ہیں، صرف 5% دنیا کے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دولت ہے. صرف 5% ایسے ہیں جو صاحب دولت ہے، ورنہ 95% غریب ہے. لہذا نظریہ پیش کیا کہ غریبوں کی حکومت ہوگی، مزدوروں کی حکومت ہوگی، سب کو برابر کا حق دیا جائے گا. اور جو حاکم ہے وہ بھی جھوپڑی میں رہے گا اور جو محکوم ہے وہ بھی جھوپڑی میں رہے گا. لیکن 70 سال سے زیادہ حکومتیں نہیں چل پائیں، وہ بھی بندوق کے زور پر چلی. سبب کیا ہے؟ اتنا اچھا نظریہ، اتنی اچھی تھیوری، لیکن پھر بھی حکومت نہیں چل پائی. سبب بنیادی یہی ہے کہ دوسروں سے مطالبہ کر رہے تھے، خود عمل کا نمونہ نہیں بن رہے تھے، خود عمل کر کے نہیں دکھا رہے تھے. دوسروں سے مطالبہ، تو اگر دوسروں سے مطالبہ ہوتا رہے اور مطالبہ کرنے والے خود عملی نمونہ نہ بنے تو تھیوری ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک مثال پیش کر دوں، بچپنے کا میرا واقعہ ہے. ایک زمانے میں تحریک شروع کی گئی تھی، انگریزی ختم کی جائے، انگریزی ختم کی جائے. اور مجھے یاد ہے بچپنے میرے کہ یہاں حضرت گنج میں جتنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، کالج کے اسٹوڈنٹ، وہ ہاتھ میں بالٹیاں لیے، اس کے اندر تارکول بھرا ہوا اور وہ برش لیے ہوئے، جتنے بھی انگریزی کے بورڈ سب کے اوپر تارکول، تب سب پر تارکول. انگریزی ختم ہوگی، انگریزی اب نہیں چلے گی یہاں پر، اب غلامی کی یہ زبان ہے لہٰذا اب یہ نہیں چلے گی. لیکن کیا ہوا؟ چند دن چلی یہ تحریک، ختم ہو گئی. جانتے سبب کیا تھا؟ جب ان اسٹوڈنٹ کو معلوم ہوا، جب ان بچوں کے زمانے کو معلوم ہوا کہ جو ہمارے رہبر ہے جنہوں نے نعرہ دیا ہے کہ انگریزی ختم کرو، ان کے خود بچے بہترین انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے اولادیں خود بہترین انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں اور ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ انگریزی ختم کرو. وہ تحریک ختم ہو گئی، وہ تحریک مٹ گئی کیونکہ تحریک چلانے والے خود عمل نہیں کر پا رہے تھے. اب اسی میں ایک دلچسپ واقعہ ہے. علی گڑھ یونیورسٹی میں علی ڈے تھا یا شاید 12 ربیع الاول کا پروگرام تھا. مولانا علی رضی صاحب اللہ علیہ مقام اور زمانے میں ڈین تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ اس میں تشریف فرما تھے. میں اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا اور اس کے بعد میں نیچے جو سامعین کی کرسیاں اس پر بیٹھا ہوا تھا. لکھنؤ کا ایک بہت بڑا مدرسہ گومتی پاری کہا جائے گا اس کو. ہم تو گومتی پار ہے نہیں تو گومتی پار بہت بڑا مدرسہ مسلمانوں کا. اس کے اس زمانے کے جو ریکٹر تھے، جو شیخ الجامعہ تھے،
عالمی شہرت. وہ وہاں کے اوپر تقریر انہوں نے کی، آخری تقریر ان کی تھی، اور میزبان تھے کیونکہ خود وہاں کے بنیاد کے دین تھے، تو مولانا رضی صاحب میزبان تھے، لیکن ان کو آخر میں تقریر کرنا تھی. اچھا، ان مولانا کو انگریزی بولنے کا بہت شوق تھا، جبکہ بہت بڑے عربی تھا، زبردست عربی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی عربیت میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں، لیکن وہ انگریزی بولنے کا شوق تھا. انہوں نے تقریر جو تھی اس میں آدھی تقریر میں انگریزی الفاظ استعمال کیے، آدھی تقریر اردو میں تھی، آدھی کی انگریزی الفاظ. اب جب مولانا علی صاحب کو آخر میں شکریہ کا اور تقریر کرنے کا موقع ملا تو انہی نے فرمایا، مجھے یاد ہوتی تھا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرا طریقہ یہ ہے کہ جو مجھ سے پہلے تقریر کرتا ہے میں اس کا جو موضوع ہوتا ہے میں اسی کو آگے بڑھا دیتا ہوں اور اسی میں گفتگو کرتا ہوں. مگر بڑی مشکل یہ ہوئی کہ مولانا صاحب کی آدھی سے زیادہ تقریر انگریزی میں تھی اور مجھے انگریزی آتی نہیں، لہٰذا میں سمجھ ہی نہیں کہ انہوں نے کہا کیا اور ان کا موضوع گفتگو کیا تھا، میں سمجھ نہیں پایا، لہٰذا میں کیا گفتگو کروں اس سلسلے میں. اس کے بعد ان کا جملہ سن لیجیے، مولانا علی نقوی صاحب کا جملہ. انہوں نے فرمایا کہ بڑی تحریک چل رہی ہے کہ انگریزی جہاں دکھائی دی جائے اس پر کالک پوٹ دی جائے، بڑا شکر کرے مولانا کہ یہاں وہ اسٹوڈنٹ موجود نہیں ہے. ایک آواز بھیجے اور اس کے آگے کا جملہ آپ کو سوچ لیجیے کہ کیا یہ جملہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہوتے تو ان کے منہ پر بھی تارکول پوٹ دیا جاتا ہے. سلوات بھیجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جو رہبر اور رہنما ہیں انہی نے عمل خود پہلے کیا ہے، مطالبہ دوسروں سے بعد میں کیا ہے. یہ خصوصیت ہے اسلام کی. سلوات بھیجے بلند آواز اور محمد اور اگر یہ مکمل بہت توجہ چاہوں اس کے تو پوری توجہ چاہوں گا. میں نے کہا کہ اگر تھیوری ہو جتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر عملی نمونے نہ ہو تو تھیوری ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر وہ تاریخ کا جز بن جاتی ہے، وہ پھر دنیا میں موجود نہیں رہتی. تو اگر اسلام میں بھی یہی ہوتا کہ صرف کتاب ہی کتاب ہوتی، صرف تھیوری ہی تھیوری ہوتی اور یہ مکمل ترین عملی نمونے نہ ہوتے تو آج بھی اسلام تاریخ کا جز ہوتا، دنیا میں موجود نہ ہوتا اسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی کے لیے بہت توجہ رہے جملوں پر، پڑھے لکھے مجمع کے چند جملے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تھیوری اس وقت تک باقی نہیں رہتی کہ جب تک کہ عملی نمونے نہ ہوں. تو اسلام کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی حیات کے لیے، اپنے کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے مکمل ترین عملی نمونوں کی ضرورت ہے. ارے نہیں، بہت توجہ تھا، ایک ایک لفظ پر توجہ رہے، ایک ایک لفظ پر توجہ رہے. اسلام کو اپنی حیات کے لیے، اسلام کو اپنی بقا کے لیے، اسلام کو اپنی زندگی کے لیے، اسلام کو باقی رہنے کے لیے، قیامت تک کی حیات کے لیے مکمل ترین اور بہترین عملی نمونوں کی ضرورت ہے. اور اگر یہ عملی نمونے نہ ہو تو اسلام کا عالم بھی وہی ہوگا اور ہوتا پھر دوسرے نظریے کا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو ان عملی نمونوں کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا کہ لفظ پر توجہ رہے، اسلام کو ان عملی نمونوں کی ضرورت ہے اپنی حیات کے لیے، اپنی بقا کے لیے. ان عملی نمونوں کی مکمل ترین عملی نمونے ہیں، ان کی ضرورت ہے. اب توجہ ہے، تاریخ میں ایک بحث کی جاتی ہے، تاریخ میں گفتگو ہوتی ہے کہ علی کب اسلام لائے، علی کب اسلام لائے، علی کب اسلام لائے. میں کہتا ہوں ذرا سا جملے کو بدل دو،
ذرا سا جملے کو بدل دو. ارے اسلام کو ان کی ضرورت ہے. ارے بہت توجہ ہے. اسلام کو اپنی حیات کے لیے, اسلام کو اپنی بقا کے لیے ان کی ضرورت ہے. تم یہ بحث نہ کرو کہ علی کب اسلام لائے, بلکہ بحث یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کب علی کو لایا, اسلام کو حسن کو لایا, اسلام کو حسین کو لایا, اسلام کو فاطمہ زہرا کو لے کر آنا. ایک سلمان بھیجوانا محمد والی. یہ عملی نمونہ وہ ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے ان کا وجود ضروری ہے. یہ عملی نمونے وہ ہیں, خاص طور سے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اسی موضوع کی تحت گفتگو آپ جو میں نے عرض کیا کہ عمل پہلے اسلام میں, مطالبہ بعد میں ہے. دیکھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھو, جیسے میں روزہ رکھ رہا ہوں ویسا روزہ رکھو, حج پر جس طرح سے جا رہا ہوں اس طرح سے تم جاؤ, جس طرح سے میں جہاد کر رہا ہوں اس طرح سے جہاد کرو. عمل پہلے مطالبہ بعد میں ہے. اب ایک بڑی مشکل پیدا ہو گئی. اسلام کیا صرف مردوں کے لیے ہے؟ کیا اسلام صرف مردوں کے لیے آیا ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ نہیں, جس طرح سے مردوں کے لیے اسی طرح سے خواتین کے لیے. اب یہاں پر مشکل جو پیدا ہو رہی ہے یہ کہ مرد مردوں کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے, عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا. ارے کوئی مرد ہے جو عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن جائے؟ کس طرح سے شرمایا جاتا ہے, نمونہ عمل کس طرح سے پردہ حجاب کیا جاتا ہے. کوئی ہے مرد جو عملی نمونہ بنے؟ نہیں بن سکتا. مرد مردوں کے لیے نمونہ عمل, عورت عورتوں کے لیے نمونہ عمل. اب مسئلہ یہاں پر پیدا ہو گیا, اسلام کی نظر کا تھیوری کیا ہے, اسلام کی فکر کیا ہے؟ عمل پہلے مطالبہ بعد میں. توجہ ہے, عمل پہلے مطالبہ بعد میں. تو رسول اللہ کے مردوں کے لیے نمونہ عمل بن سکتے ہیں, تو یہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول کا عمل پہلے مطالبہ بعد میں. لیکن عورتوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. اب کیسے ہو کہ عمل پہلے مطالبہ بعد میں, مطالبہ بعد میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کوئی معصومہ موجود نہ ہو. ایک سلمان بھیجے بداوات. جب تک کوئی خاتون معصوم نمونہ عمل نہ ہو اس وقت تک رسالت مکمل نہیں ہو سکتی. اسی لیے رسول نے سند دے دی, فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا ٹکڑا ہے. اور آپ یقین رکھیں کہ کل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک جڑ شامل نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر فاطمہ زہرا کے رسول کی رسالت ناقص رہ جائے گی. مردوں کے نمونے عمل بن سکتے ہیں, عورتوں کے لیے نہیں بن سکتے. سلمان بھائی محمد والے دو چار والی گفتگو ہے. دو چار نہ فلسفہ بہت گہرا ہے, نہ بہت بڑی کوئی منطق ہے کہ جب اسلام کی بنیادی فکر یہ ہے کہ عمل پہلے ہے اور مطالبہ بعد میں ہے, تو اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ عورتوں کے نمونہ عمل کیسے بن جائیں؟ کیونکہ مردوں کے لیے مرد نمونہ عمل ہوتا ہے, عورتوں کے لیے عورتیں نمونہ عمل بنتی ہیں. اسی لیے آغوش میں فاطمہ زہرا آئی تاکہ جو خواتین کے لیے نمونہ عمل بنے, کیونکہ معصوم ایک نمونہ عمل خواتین کے لیے ضروری تھا. اب میں یہاں کے اوپر پوری توجہ چاہوں گا, یہاں پر اپنے علماء کی ریسرچ کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علماء کی ریسرچ کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اسلام پریکٹیکل مذہب ہے, اسلام عملی مذہب ہے.
یہاں عمل پہلے ہے، تھیوری بعد میں ہے، پوری توجہ رہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے کیسے نمونے عمل؟ تو آپ یاد رکھیے کہ میں ریسرچ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب تک شہزادی آغوش رسول میں نہیں آ گئی ہے کوئی عملی حکم نازل ہی نہیں ہوا۔ اور بھرپور توجہ چاہوں گا، کوئی عملی حکم نازل ہی نہیں ہوا۔ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو گیا، رسول کی رسالت کا اعلان ہو گیا، عدل الہی کا اعلان ہو گیا، امامت کو سمجھا دیا، قیامت کو سمجھا دیا، اصول دین سارے آ گئے۔ اور جن کا تعلق عقائد سے ہے وہ سب چیزیں آ گئیں، مگر ابھی نماز نہیں آئی، ابھی روزہ نہیں آیا، ابھی حج نہیں آیا، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا۔ تو یہ سب عملی احکام ہیں، یہ سب فروع دین ہے کہ جن کا تعلق عمل سے ہے۔ اگر یہ احکام آ جاتے تو خواتین کے لیے کوئی معصوم نمونہ عمل نہ ہوتا۔ لہٰذا جب فاطمہ زہرا آغوش میں آئی ہے تب نماز کا حکم نازل ہوا، تب روزے کا حکم نازل ہوا، تب حج کا حکم نازل ہوا، تب پردے کا حکم نازل ہوا، تب جہاد کا حکم نازل ہوا، تاکہ رسول کے پاس خواتین کے لیے ایک معصوم نمونہ عمل موجود ہو۔ تو مجھے یہاں سے اعلان رسالت کے لیے علی کا انتظار ہو رہا تھا، تکمیل رسالت کے لیے فاطمہ زہرا کا انتظار ہو رہا تھا۔ ایک سلمان لے کے ایک سلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد۔ نہیں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ بہترین نمونہ عمل، بہترین نمونہ عمل خواتین کے لیے، اور کل 18 برس کی زندگی ہی میں قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ عمل بن گئی۔ یہاں پر بھی شاید یہ سید علماء نے ارشاد فرمایا تھا، میرے ذہن میں ہے، رہ گیا، کسی بزرگ کی بات ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا کوئی عمل عبث نہیں ہوتا، کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی بھی عمل اس کا خامخواہ نہیں ہوا کرتا، کوئی عمل خامخواہ نہیں ہوتا اس کا۔ اور یہ پرلطف اسی میں چیز پیش کر دوں، اور یہ بھی میں نے ایران کے بہت بڑے خطیب اور بہت بڑے عالم آیت اللہ قراطی کے 10 رونی نے ایک بار یہ کہی، میں نے کہا کوئی عمل اللہ کا عبث بیکار نہیں ہوتا۔ جناب موسیٰ کے سلسلے میں نے بیان کیا کہ ایک مکھی بہت پریشان کر رہی تھی جناب موسیٰ کو، کبھی ناک پہ بیٹھ رہی ہے، کبھی کان پہ بیٹھ رہی ہے، کبھی ہاتھ پہ بیٹھ رہی ہے۔ تو جناب موسیٰ تشریف لے کے کوہ طور پر اور کہا پالنے والے یہ بتا رہے تو نے مکھی کو کیوں پیدا کر دیا، تو نے مکھی کو کیوں پیدا کر دیا، مکھی کو کیوں پیدا کر دیا؟ اب اللہ کی طرف جواب کیا ہے سنیے۔ اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ تم نے تو صرف ایک بار پوچھا ہے کہ مکھی کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ مکھی مجھ سے 30 بار پوچھ چکی ہے کہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ سلام دے دے سلوات بلند آواز پر محمد۔ زیادہ طولانی بیان نہیں، خاص طور سے جب کھانے کی مجلس ہو تو سمجھداری یہی ہے، اختصار رکھنا چاہیے۔ ایک سلوات دے دے بلند آواز لوگوں کی توجہ پھر کھانے کی طرف ہو جاتی ہے، مجلس کی طرف نہیں ہوتی، پوری توجہ بس 5-7 منٹ لینا سے زیادہ نہیں۔ کوئی چیز کوئی عمل عبث نہیں ہوتا۔ اب مجھے اتنا بتا دیجئے، پوری توجہ، بھرپور توجہ، مردوں میں 13 معصوم، خواتین میں 1 معصومہ، کوئی عمل عبث و بیکار نہیں ہوتا۔ اب یہاں کے وہ جملے سن لیجئے، 13 معصوم مردوں میں، خواتین میں کل 1 معصومہ۔ اب سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بعد اللہ کو علی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ توجہ رہے، رسول کے بعد اللہ کو علی کی ضرورت محسوس ہوئی، علی کے بعد اللہ کو امام حسن کی ضرورت محسوس ہوئی، امام حسن کے بعد اللہ کو حسین کی ضرورت محسوس ہوئی، امام حسین کے بعد اللہ کو
چوتھے امام کی ضرورت محسوس ہوئی، چوتھے امام کے بعد امام باقی کی ضرورت محسوس ہوئی، امام باقی کے بعد امام جعفر صادق کی ضرورت محسوس ہوئی، اس کے بعد ایک ایک امام کو گنتے چلے جائیے، ہر امام کے بعد اللہ کو دوسرے امام کی ضرورت محسوس ہوئی، تبھی تو دوسرا امام آ رہا ہے۔ اللہ کا کوئی عمل بیکار نہیں ہوتا، بے سبب نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے ضرورت ہے تبھی اعتبار ایک امام آ رہے ہیں، ارے ضرورت ہے تبھی تو آ رہے ہیں کہ معاذ اللہ بیکار آ رہے ہیں، ایک امام کافی تھا، اللہ نے خامخواہ مالا بھیج دی، نہیں اس کا مطلب ضرورت تھی تبھی آ رہے تھے۔ تب سنیے جملے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے سلسلے میں اللہ کو ایک معصوم کے بعد دوسرے معصوم کی ضرورت محسوس ہوئی، دوسرے کے بعد تیسرے معصوم کی ضرورت محسوس ہوئی، تیسرے کے بعد چوتھے کی ضرورت محسوس ہوئی، یہاں تک کہ 13 معصوموں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس لیے مردوں میں 13 معصوم آ رہے ہیں، لیکن شہزادی کونین عورتوں کے لیے ایسا مکمل نمونے عمل کر گئی کہ قیامت تک اللہ کو کسی دوسری معصوم کی ضرورت نہیں محسوس۔ ایک سلمان بھیجے بڑا ایک سلوات بلند آواز محمد وآل محمد۔ کیا کروں شہزادی کی عظمت، کیا کروں شہزادی کا مرتبہ، بس ایک منٹ اور اس کے بعد مصائب کی منزل ہے۔ آپ دیکھیں ایک عجیب پہلو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو میں پسند نہیں ہے، اللہ کو کسی کی میں پسند نہیں ہے۔ ادھر کسی نے میں کرنا شروع کی، اسے اللہ نے اس کا سر کچلا ہوگا، اس کا سر کچلا ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء تک میں بھی ہم کو اللہ کا یہ انداز ملے گا۔ مشہور روایت ہے کہ جناب سلیمان پیغمبر جن کی پوری دنیا پر حکومت، زمین پر حکومت، ہوا پر حکومت، ابر پر حکومت، جناتوں پر حکومت، دیو پر حکومت، سمندروں پر حکومت، سب پر حکومت، جبکہ اللہ نے فخریہ کیا ھذا عطاؤنا، میری عطا ہے جو ہم نے سلیمان کو دی ہے۔ تو اتنی زبردست حکومت تھی کہ اللہ کہہ رہا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے جو سلیمان کو ملی۔ ایک زبردست محل بنوایا جناب سلیمان پیغمبر نے اور حکم دے دیا کہ اس میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اور میرے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اب ظاہر جناب سلیمان پیغمبر کا حکم ہر طرف پہلے بیٹھ گئے کہ کوئی داخل نہ ہو وہاں پر۔ سب سے پہلے جناب سلیمان صاحب نے فرمایا کہ میں داخل ہوں گا۔ اب اس کے بعد جناب سلیمان پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ تشریف لائے اور سب سے پہلے محل کے اندر قدم رکھا۔ حکم تھا کا کوئی مجھ سے پہلے کوئی داخل نہ ہو۔ سب سے پہلے اب جو دروازے کے اندر محل کے قدم رکھا تو دیکھا ایک صاحب وہاں پہلے سے موجود، ایک صاحب وہاں پہلے سے موجود، اور لال بھبوکا ہو گیا جناب سلیمان پیغمبر، تم نے میرا حکم نہیں سنا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے کیا کہا تھا کہ میرے علاوہ کوئی یہاں داخل نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے میں داخل ہوں، تم میری اجازت کے بغیر کیسے آ گئے؟ آنے وہاں جو موجود تھا اس نے کہا اے سلیمان پیغمبر، میں وہ ہوں کہ جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، سمجھ گئے۔ ملک الموت ہو، ملک الموت ہو، کہاں ملک الموت ہوں میں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک نظر دیکھ تو لوں، ارے بڑے چاؤ سے بنوایا ہے، بڑی محنت سے بنوایا ہے، ایک نظر دیکھ تو لوں، اجازت ہے؟ نہیں اجازت ہے۔ اچھا کھڑا باہوں سے بیٹھ تو جاؤ، کہ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کھڑے کھڑے روح قبض ہو گئی، کھڑے کھڑے روح قبض ہو گئی۔ معلوم اللہ کو میں پسند نہیں، سلیمان پیغمبر نے کہا سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اللہ نے ملک الموت کے ذریعے سے یہ میں توڑ دی، لیکن کیا کیا جائے، ملک الموت کی زبان سے بھی نکلی کہ میں وہ ہوں
جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر جگہ بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اب اللہ نے کہا تم نے بھی میں کہہ دی، یار تمہاری بھی میں توڑوں گا، اور یہ میں ٹوٹے گی در سیدہ کے اوپر۔ سلمان بھیجے بنا یا ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ بس کہہ کے سن لیجیے، میں پسند نہیں اللہ کو۔ سلمان پیغمبر نے میں استعمال کی، اللہ نے اس میں کو توڑ دیا۔ بہت توجہ ہے، بہت توجہ۔ موت نے میں استعمال کی، اللہ نے اس میں کو توڑتا ہوں، میں حرکت کرتا ہے، میں وہ ہوں جو ننھی سی چوٹی کو جس کا رخ دیتا ہوں، ہر جگہ میں ہے، ہر جگہ میں ہے۔ پالنے والے تجھے تو میں توجہ چاہوں گا، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو خدا کو کہا کہ کیا کر، اپنی ساری مرضیاں پہلے ہی دے چکا ہوں، اب علی کی اجازت ہے جو دل چاہے کہے۔ سلمان بھیجے نواز دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ آخری حالت ہے، شہزادی کے زانو پر سر ہے، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، شہزادی نے فرمایا بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وقت کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، پھر کسی اور وقت آ جانا۔ پھر اس شخص نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادی نے کہا میں کہہ رہی ہوں کہ طبیعت ٹھیک نہیں، کوئی نہیں مل سکتا اس وقت۔ تیسری بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اب رسول اللہ نے بس سے آنکھیں کھولی، اے میری بیٹی فاطمہ زہرا، یہ کوئی اور نہیں ملک الموت ہے، یہ تمہارے در کا مرتبہ ہے، تو کسی سے اجازت نہیں لیتا، وہ تم سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ اے بیٹی میری اجازت دے دو، میرا آخری وقت آ گیا، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میری ظاہری زندگی اب ختم ہو رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے تھوڑا سا کافور نکالا اور اس کے بعد کہا اے فاطمہ اس کے 4 حصے کر لو، اس کافور کے، ایک میرے کفن میں رکھ دینا، ایک تم اپنے کفن کے لیے محفوظ کر لو، ایک علی کے کفن کے لیے محفوظ کر لو، اور ایک حسن کے کفن کے لیے۔ یہ جنت کا کافور ہے، یہ تم میرے کفن میں رکھوا دینا، تم اپنے کفن کے لیے محفوظ کر لو، علی کے کفن کے لیے محفوظ کر لو، اور حسن کے کفن کے لیے۔ فاطمہ تڑپ گئی، بابا آپ نے میرا نام بھی لیا، آپ نے علی کا نام بھی لیا، آپ نے میرے بچے حسن کا نام بھی لیا، اور کیا حسین کو بھول گئے؟ ارے آپ تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا محفوظ کر دے، تو اس کے کفن میں بھی رکھ دے۔ رسول تڑپے، اے میری بچی فاطمہ زہرا، تمہارے لال حسین کو کفن نہیں ملے گا، 40 لاکھ حسین کی بے کفن پڑی رہے گی۔ ہاں گردانوں، رسول دنیا سے رخصت ہوئے، مسلمانوں نے آنکھیں پھیری، اب ظلم ہے، ستم ہے۔ کبھی کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ علی فاطمہ سے کہہ دیجیے جب دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ جب مولا جنت البقیع لے جاتے ہیں تو ایک درخت کے سائے میں دن بھر شہزادی ماتم کرتی تھی، کسی نے وہ درخت کاٹ دیا،
شہزادی دن بھر بھیڑ میں ماتم کرتی تھی، وہ درخت کاٹ دیا گیا، اور آخر میں تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب کہ جب دروازے پر لکڑیاں جمع کی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے فریاد کی، اس گھر میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس گھر میں تو حسن حسین ہے، کیا بچوں سمیت تم گھر کو جلا دو گے؟ آنے والے انتہائی بے شرمی سے اور بے حیائی سے جواب دیا کہ ہاں بچوں سمیت گھر کو جلا دیں گے۔ دروازے میں آگ لگائی گئی، دروازہ توڑا گیا، شہزادی دیوار در کے درمیان آ گئی، پسلیاں شکستہ ہو گئی، جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ تفصیلی مسائل نہیں پڑھنا ہے کیونکہ آپ 3 دن سے یہی مسائل سن رہے ہیں، جب تفصیلی مسائل نہیں پڑھنا ہے، ہلکا سا اشارہ آگے پیش کرنا ہے۔ زمین پر شہزادی گر پڑی، پسلیاں ٹوٹی ہی ہے، شہزادی نے ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھ لیا، ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھا، لوگ دروازہ اندر گھس آئے، علی کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے لے کر چلے تو دروازے ہی پہ جانا ہے جہاں فاطمہ زہرا زخمی حالت میں زمین پر پڑی، علی کو اسی طرح سے لے کر جانا ہے جیسے ہی علی کو لے کر قریب سے گزرے، روایت کہتی ہے ایک ہاتھ پسلیوں پر بڑھایا اور علی کا دامن تھام لیا، علی کا دامن تھام لیا، میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ آنے والوں نے کہا اے رسول کی بیٹی علی کا دامن چھوڑ دو، اے فاطمہ علی کا دامن چھوڑ دو۔ شہزادی فرماتی ہے کہ نہیں نہیں، میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ جب آنے والے کو یقین ہو گیا کہ فاطمہ علی کا دامن نہیں چھوڑے گی تو تاریخ کے جملے کل فل ملون آگے بڑھا تلوار کا سکتا شہزادی کے ہاتھ پر مارا، ارے ہاتھ کوہنی سے شکستہ ہو گیا، دامن علی کا چھوٹ گیا، یہ ہاتھ ایسا شکستہ ہوا کہ پھر شہزادی جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے کام نہیں کر سکی، اس ہاتھ سے کام نہیں لے سکی۔ بس مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں، شہزادی دنیا سے رخصت ہوتی ہے، مولا علی غسل دیتے ہیں، کفن پہراتے ہیں، تفصیل چھوڑ کے بس کرنا ہے، بچوں کو آواز دیتے ہیں بچوں آؤ اور آخری بار اپنی ماں کی زیارت کر لو۔ سارے بچے قریب آ گئے، ننھی سی زینب کم سے زینب ماں کے قریب آتی ہے، دیکھتی ماں کفن میں لپٹی ہوئی، اپنا معصوم چہرہ اٹھا کر باپ کو سوال کرتی ہیں، بابا میرے سوال کو جواب دے دیجیے۔ مولا علی فرماتے ہیں میری ننھی بچی زینب کیا پوچھنا چاہتی ہو، کیا سوال کرنا چاہتی ہو؟ کہا بابا میں نے کئی میتیں دیکھی کہ جن کو جب کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو پیروں کو بھی سیدھا کر دیا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو بھی سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ بابا آپ نے ماں کے دونوں پیروں کو سیدھا کر دیا لیکن ایک ہاتھ سیدھا کیا، دوسرا ہاتھ آپ نے سیدھا نہیں کیا۔ اے میری بچی زینب ہاتھ سے شکستہ ہو چکا ہے، وہ ہاتھ سیدھا نہیں ہو سکا۔ اداداروں مجلس ختم ہو رہی ہے، رات کا سناٹا آیا، جنازہ چلا، جنت البقیع میں پہنچا، دیکھا ایک قبر پہلے سے تیار ہے۔ اب آپ دیکھیں مولا علی کی مجلس بھی دیکھ لیں، مولا علی کی بے کسی دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی مومنہ جب تدفین کا وقت آتا ہے تو ایک آواز آپ نے ضرور سنی ہوگی، وہ آواز یہ سنی ہوگی سارے نامحرم ہٹ جائیں، سارے نامحرم ہٹ جائیں، جو محرم ہے وہی موجود ہیں، کیونکہ کسی بھی خاتون کو جو محرم ہے وہی تدفین کر سکتے ہیں، اس کی وہی دفن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سارے نامحرم ہٹا دیے جاتے ہیں، صرف محرم رہتے ہیں۔ اور کسی بھی مومنہ کو دفن کرنے کے لیے یا کسی بھی مومن کو دفن کرنے کے لیے کم از کم 2 محرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی مومنہ کی تدفین کے لیے کسی کو 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وہ جو قبر کے اندر اترے اور دوسرا وہ جو قبر کے اوپر سے میت دے۔ یہ میت دیتا ہے اور
جو قبر کے اندر اترتا ہے میت کو سنبھال کر قبر میں لٹا دیتا ہے. تو کسی بھی مومنہ کی تکفیر کے لیے کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے کہ علی کی مظلومی، علی کی بے کسی، یہ وقت تکفیر فاطمہ زہرا علی اکیلے محرم تھے، اکیلے محرم تھے. بچے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ نہ اوپر سے میت ماں کی دے سکتے تھے، نہ قبر کے اندر اتر کے ماں کی میت سنبھال سکتے تھے. اب علی کرے تو کیا کرے؟ تاریخ کہتی یہی مرتا کہ علی نے مدینے کا رخ کیا. اے اللہ کے رسول، علی کی مدد کے لیے آ جائیے، علی فاطمہ کو کیسے دفن کرے؟ روایت کہتی ہے کہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، قبر سے 2 ہاتھ نکلے. اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو. میں یہ بتا رہا ہوں، آپ نہیں سمجھے کہ رسول کے جملے سے علی کے دل پر کیا قیامت گزر گئی ہوگی جب رسول نے قبر سے آواز دی ہوگی کہ میری امانت کو میرے سپرد کر دو. یاد کیجیے کہ جب شہزادی کی رخصتی کے وقت تھا تو رسول نے علی سے کہا تھا کہ علی ہذہ فاطمہ بدیعۃ الامداد. اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس. اور امانت کے لیے شرط ہے کہ جیسی امانت لی جائے، جیسی امانت واپس کی جائے. جب رسول نے کہا ہوگا اے علی میری امانت واپس کرو، تو علی کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، جب امانت لی تھی تو پسلیاں بھی ظالم تھی، ہاتھ بھی ظالم تھا، اور علی نے امانت واپس کر رہا ہے تو پسلیاں چور چور ہے، ہاتھ شکستہ ہو چکا ہے. یہ علی آپ سے شرمندہ ہے. اے اللہ کے رسول، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. رونے والے اس مختصر عبادت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے. ہم میں جو مریض ہیں چہادہ معصومین کے صدقے میں ان کو شفا عنایت فرما دے. جو مخلوق ان کا قد ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما دے، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما دے. جہاں جہاں بھی روزگارہ میں محمد و آل محمد علیہ السلام ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمول رہے. پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعہ خصوصیت سے ایران انقلاب کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلام اور ایران کے انقلاب کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اسی طرح سے عراق میں بھی جتنے دہشت گرد ان کو نیست و نابود فرما دے. پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے. ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں. پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الا لعنة الله على القوم الظالمين.